الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم سورہ کہف کی تشریح سے پہلے مختصر مگر جامع انداز سے دین کے کچھ عقائد کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ سورہ کہف کو مکمل فہم و بصیرت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آج کے درس کا موضوع نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور پھر آسمانوں سے قرب قیامت کے نزدیک آپ کے نزول کا عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور ضروریات دین میں شامل ہے، جو قرآن مجید کی آیات، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کفر کے درجے میں آتا ہے۔ اگر اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو بہت سے گروہوں، جماعتوں اور قادیانیوں کے گمراہ کن عقائد کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین کی طرف اتریں گے، وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال تک رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہوں گے۔ میں اور عیسیٰ ابن مریم قیامت کے دن ابو بکر اور عمر کے درمیان سے ایک ہی مقبرے سے اٹھیں گے۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو بیان فرما دیا ہے، اور چونکہ جب وہ آسمان پر گئے تھے تو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، جبکہ نکاح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اس لیے دوبارہ آنے پر نکاح فرمائیں گے جس سے ان کی اولاد بھی ہوگی، اور نزول کے بعد عادل حاکم بن کر 45 سال زندہ رہیں گے، اور آپ کی طبی وفات ہوگی۔ آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر گئے تو ان کی عمر 30 اور 33 کے لگ بھگ تھی۔ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ دوبارہ زمین میں وہ آ کر نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور وہ طبی عمر پوری کرنے کے بعد وفات پا جائیں گے، اور ان کی قبر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگی، جہاں ابھی بھی ان کی جگہ خالی پڑی ہے۔ آسمان سے آپ کا نزول جامع دمشق کے شرقی سفید مینارہ کے پاس 2 زرد کپڑوں میں ملبوس فرشتوں کے پروں پر ہتھیلیاں رکھے عین اس وقت ہوگا جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی مصلی پر ہوں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ سے امامت کی درخواست کریں گے، لیکن آپ چونکہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شریعت محمدی کی پیروی کرتے ہوئے اس کے نفاذ کے لیے آئیں گے، اس لیے امامت سے انکار فرما کر حضرت مہدی کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم جن بنیادی عقائد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں
عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ اتنی کثرت سے احادیث ملتی ہیں کہ سب کو بیان کرنا ممکن نہیں، اور قرآن مجید میں بھی واضح اشارے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے گا۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں اے امت محمدیہ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، آپ کی قسم اٹھا کر بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے۔ اس سے مراد علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صلیبی نظام کی طاقت کا خاتمہ ایک انصاف پسند حکمران کے طور پر کریں گے۔ صلیبیوں کی بالادستی کا جو دنیا میں دور گزرا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کے آخر میں یہ بھی فرمایا، اگر تم قرآن پاک سے اس سے ثبوت چاہتے ہو تو سورۃ النساء کی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سبھی اہل کتاب ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے، اور قیامت والے دن وہ لوگ ان کے بارے میں گواہی بھی دیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام انہیں اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والا بندہ، اللہ کا بندہ ہوں، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کو دعوت دیں گے، تو لوگ ان کو پہچاننا شروع کریں گے۔ آپ کی تعلیمات اور شخصیت کو دیکھ کر بہت سے لوگ اپنے پرانے گمراہانہ تخیلات اور عقیدے کو چھوڑ کر آپ کو اللہ کے بندے کی حیثیت سے قبول کریں گے، اور آپ کی گواہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور دیگر گمراہ طبقوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء کا رد سورۃ النساء کی آیت مبارکہ 155 سے 158 تک میں کیا ہے، جس کی تفسیر سمجھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہود کا جو یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا ہے، مبتدی طلباء و طالبات کے لیے یہ مختصراً بیان کر دوں کہ یہود کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، اور اس وقت یہود کی گمراہیاں اور دین سے دوری عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بدعمالیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو حسد، بغض، دشمنی کی بنا پر انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باغی اور مجرم بنا کر پیش کیا اور سولی چڑھانے کا مطالبہ کیا، اور اپنی دانست میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ان کی اس خوش فہمی کو قرآن کریم واضح الفاظ میں رد فرما رہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم
واضح بتاتا ہے کہ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پا ہی نہ سکے، اور اللہ نے اپنی خاص قدرت سے آپ کو معجزانہ طور پر آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الیہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور ہمارے لیے قرآن کی شہادت کافی ہے۔ تو پہلی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر غور کرنے پر پتہ چلتی ہے کہ آپ کی شخصیت نرالی تھی، اور آپ کا نزول جب ہوگا تو دنیا کی حالت بھی نرالی ہوگی۔ قیامت کی عجیب و غریب علامات ظاہر ہو رہی ہوں گی یا ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ ایسے میں اللہ عجیب و غریب روحانی قوتوں کی حامل شخصیت کو دنیا میں بھیجے گا۔ اب اسی عقیدہ پر کچھ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دور عقل پرستی کا ہے۔ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل لاجیکل نہیں، ریشنل نہیں، سائنٹیفک نہیں، سراسر عقل کے خلاف ہے۔ حالانکہ جو ذات آدم علیہ السلام کو جسم سمیت آسمانوں سے اتار سکتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا کیوں نہیں سکتی؟ اس طرح کے سمجھدار اور دانشور لوگوں نے بہت گمراہیاں امت میں پھیلائی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنے کا انکار کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود کو عیسیٰ مسیح موعود قرار دیا، جیسے غلام احمد قادیانی۔ ایسے لوگ دراصل عقلی دلائل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہت سے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ میرے نوٹس میں آئے ہیں جن میں ایمانی جذبہ بہت تھا، اور اسی جذبے کی وجہ سے وہ ان پر بحث کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن دین کے علم میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے عقلی دلائل میں پھنس کر شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ اس لیے علماء عوام الناس کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ یا تو کسی پختہ علم والے سے آگاہی لیجئے، کچھ وقت لگائیے، محنت کیجئے، یا پھر اپنا ایمان بچاتے ہوئے ان سے دور رہیے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے کورس میں اس پر کما حق کوشش کر کے ان کی چالوں کو آشکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں چند مزید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کی بنیاد قرآن و سنت اور علماء اہل سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے نزول کے متعلق قسم کھائی، ان کے آسمان سے نزول کے متعلق کوئی کیسے حیران ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی تو ساری زندگی اللہ کی عجب قدرتوں کا اظہار کرتی ہے۔ آپ کی والدہ جن میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے روح پھونکی گئی، قرآن کریم خود ان کی پاکیزگی کی شہادت دیتے ہوئے انہیں مریم صدیقہ کے فرماتا ہے۔ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد اپنی بستی میں واپس آئیں تو بستی والوں نے ان پر معاذ اللہ یہ بہتان لگانے لگے کہ یہ بچہ حلال نہیں ہے۔ تو رب کریم نے اپنی نیک بندی کی پاک دامنی کا اعلان اسی نو مولود بچے سے بولنے کی قدرت عطا فرما کر کروایا۔ پیدائش معجزہ، پیدائش کے بعد واضح الفاظ میں فصیح بلیغ گفتگو معجزہ۔ آپ کی ساری زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے، پیدائش سے رفع آسمان تک، اور پھر نزول ایک معجزہ۔ عام قانون کے تحت تو پوری زندگی ان کی نہیں گزری، غیر معمولی طریقے سے پیدا فرما کر آئندہ زندگی میں جو روحانی قوتیں عطا فرمائیں وہ بھی حیران کن تھی۔ مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے، اس پر دم فرماتے اور وہ زندہ پرندہ بن کر فضا میں اڑ جاتا۔ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہونے والے بچے اور کوہڑی جیسے لا علاج مرض کو ہاتھ پھیرتے، دم فرماتے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب اگر اس ہستی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے اور یہ بات ہماری عقل میں نہیں سما رہی، تو پھر ہمت کر کے تمام باتوں کا انکار کر دیجئے کہ ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں گفتگو کر کے والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی،
اور وہ تمام معجزات جو قرآن نے بتائے ہماری عقل انکار کرتی ہے۔ ایسے عقل پرستوں کو اللہ کے سوا تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، نظام عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ عجیب و غریب رونما ہونے والے واقعات ہمیں وقتاً فوقتاً جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ کے ہاں جو وقت کی میئرمنٹس ہیں اس کے پیمانے الگ ہیں۔ ہمارے 1000 یا 50,000 سال اس کے ہاں ایک دن کے برابر ہیں۔ یہ بات ہماری عقل میں وہ سمانی مشکل ہے۔ اس لیے کون سی بیان فرمائی گئی پیشین گوئیاں کس وقت ظہور پذیر ہوں گی، بالکل ٹھیک وقت کا تعین مشکل ہے۔ نزول عیسیٰ کا درست وقت تو اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے، لیکن واضح اور کھلی علامات جو بیان ہوئی ہیں وہ اشارے دے رہی ہے کہ بڑی بڑی علامات کا ظہور بھی اب کچھ دور نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم سماوات میں موجود ہیں، جہاں زمین میں رہنے والوں کے قانون ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ وہاں آپ کو نہ کھانے کی حاجت اور نہ دیگر ضروریات کی، لیکن جب تک آپ اس زمین پر موجود تھے زمین کے تمام قوانین آپ پر لاگو ہوتے تھے۔ آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آپ کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ کریم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ لیکن یاد رکھیں جب وہ آسمانوں میں ہے تو وہاں پر ان کو جو وجود بخشا گیا ہے وہاں ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت ایک اہم سوال ذہنوں میں یقیناً پیدا ہو رہا ہوگا کہ دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں منتخب فرمایا؟ طوالت کے خوف سے اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے درس کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔